شوریدہ کشمیری کی دوسری غزل پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ۔ پہلا شعر ہے: جلوہ بے حجاب نے مارا، پردہ لاجواب نے مارا، خار زاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق خانہ خراب نے مارا۔ دو شعر اور ہیں جو اس میں نہیں آئے۔ نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز شب کی کتاب نے مارا۔ ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوہ آن جناب نے مارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوہ بے حجاب نے مارا، پردہ لاجواب نے مارا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ معشوق کا چہرہ جب پردے کے بغیر تھا، جب میرا محبوب بے حجاب تھا، تو میں نے اس کو بے حجابی میں دیکھا تو میرا دل بے قرار ہو گیا، میرا دل بے قرار ہو گیا۔ لیکن جب محبوب نے پردہ کیا تو میرا محبوب اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین لگنے لگا۔ میرا محبوب تو ہے ہی اتنا پرکشش، اتنا خوبصورت، اتنا حسین کہ وہ جس حالت میں بھی ہو وہ بہت زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ یعنی عشق پردے میں ہو یا میرا معشوق پردے میں ہو یا پردے کے بغیر ہو یا بے نقاب ہو، دونوں صورتوں میں میرا محبوب بہت حسین اور بہت خوبصورت ہے۔ خار زاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم زندگی کے کئی مشکل مرحلے آسانی سے طے کرتے گئے۔ زندگی ہر روز ایک نئی مصیبت لے کر آتی ہے اور ہر مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بہادری اور ہمت کے ساتھ زندگی کی ہر مشکل کا سامنا کیا، لیکن تمہارے عشق میں اے میرے محبوب، تمہارے عشق میں ہم اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے اور تمہارے حسن پر عاشق ہو گئے، اور تمہارا گلاب جیسے چہرے نے مجھے اپنا گرویدہ دیوانہ بنا دیا۔ حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق خانہ خراب نے مارا۔ اس شعر میں شاعر اپنے معشوق سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے معشوق، تمہارے حسن نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے، میرے دل میں بس چکا ہے، لیکن دل میں حسن کے گھر کرنے سے شاعر کی دل میں معشوق کے لیے عشق کا جذبہ بڑک اٹھا، اور اس خانہ خراب عشق نے شاعر کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، بالکل اسے ناکارہ کر دیا۔ یعنی اسے صرف محبوب کا خیال کے سوا اور کوئی دوسرا خیال آتا ہی نہیں ہے، اسی لیے خانہ خراب کے ساتھ تشبیہ دیا ہے۔ نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز شب کی کتاب نے مارا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ روزانہ ایک نیا سبق، ایک نئی چیز، ایک نیا مشاہدہ کراتی ہے۔ زندگی کا ایک نیا مشاہدہ کراتی ہے۔ کون؟ زندگی جو ہے ہر روز ایک نیا مشاہدہ کراتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے اور اس میں ہر ایک صفحہ جو ہے اس پر ایک نیا سبق لکھا ہوا ہے۔ چونکہ روز نیا سبق لاتی ہے زندگی، تو یہ زندگی جو ہے یہ اس سے کئی تجربات کا سامنا ہوتا ہے اور انسان طرح طرح کے حالات کا سامنا کرتا ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ انسان کو کبھی راحت کا، آرام کا سانس لینے نہیں دیتی، بلکہ نئے نئے مثال اور نئے نئے واقعات کو سامنے لاتی رہتی ہے۔ اور اس زندگی کو شاعر نے ایک کتاب کی طرح، کتاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کا ہر صفحہ ایک نیا سبق لے کر آتا ہے۔ ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوہ آن جناب نے مارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ عرب کی سرزمین جس پر جہالت، کفر، شرک کے سوا کچھ نہیں تھا، صرف وہ لوگ جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس اندھیرے کو، اس ظلمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا۔ ان کے جلوے سے، ان کے پیدا ہونے سے یہ اندھیرا، یہ ظلمت دور ہوئے، تو آپ کے جلوہ گر ہونے سے یہ ظلمتیں ختم ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو یہ ظلمتیں
ختم ہوئی، ورنہ اس دنیا میں جہالت اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یہ عرب کے لوگ کیا، باقی ساری دنیا جتنے بھی لوگ بسنے والے ہیں سب کے سب گمراہی کے اندھیرے میں غرق ہو جاتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے انسان پر، کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔